کہ بہت ہی بہترین ثنا خوان، مقبول ترین مداح خیر الانام حضرت احسان شاکر اعظمی اعظم گڑھ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں انہیں دعوت محبت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، عشق و عقیدت کے سانچے میں ڈھل کر پاکیزگی کا، طہارت کا اور اپنے وجود کو معطر کرنے کا، مطہر کرنے کا پاکیزہ جذبہ لے کر تشریف رکھیں۔ سرکار غریب نواز کی شان میں بہترین منقبت کے اشعار قاری صاحب قبلہ نے پیش فرمائے ہیں۔ اس سے قبل نعت پاک کے چند اشعار پیش فرمائے۔ میں نعت پاک کا ایک قطعہ پڑھ رہا ہوں۔ زمانہ کرتا ہے حیرت کہاں سے ہوا۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوں گے کہ اس اسٹیج پر نئی نسل کے 3 ایسے جید علماء فضلہ تشریف فرما، سبحان اللہ، جس میں تو ایک صدر اجلاس ہے علامہ مفتی کلیم احمد صاحب قبلہ مصباحی، جنہیں نئی نسل کا اب نہیں کہا جائے گا، اب ہم لوگوں کے دور میں ان کا شمار اکابر میں کیا جائے گا۔ دوسری شخصیت حضرت مولانا مفتی شفاء المصطفیٰ مصباحی، زبردست قوت ارادی کے مالک ہیں، اللہ پاک نے زبان دی ہے اور تدریسی صلاحیت سے سرفراز کیا ہے، صاحب قلم بھی ہیں، فن آشنا، خطیبانہ طرز فکر کے بھی مالک ہیں۔ دارالعلوم گلشن بغداد سنگا چوڑی کے اس وقت مدرس ہیں، قابل فخر، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا عادل رضا مصباحی صاحب قبلہ، وہ بھی الحمدللہ دارالعلوم گلشن بغداد سنگا چوڑی کے مدرس ہیں۔ تو ان شخصیات کے علمی ماحول میں آپ ڈھلنے کی کوشش کریں، خود کو ذرا سجائیں، فکر کو تر و تازہ کریں اور ایک نئی امنگ کے ساتھ یہاں تشریف رکھیں۔ 4 مصرے نظر کرتا ہوں، ایک ایک لفظ کی اہمیت ہوتی ہے، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ ادھر دیکھیں ذرا، زمانہ کرتا ہے حیرت کہاں سے ہو آئے، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں سے ہو آئے، بہت گئی تو گئی آج چاند پر دنیا، میرے حضور مگر لامکاں سے ہو آئے۔ ماشاءاللہ، شعر میرے خیال سے اچھا ہے، میں روزانہ نظامت کرتا ہوں، شعر لکھتا ہوں نئے، مگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا جس انداز میں قبول کرنا چاہیے۔ سماعت یعنی ایسا لگتا ہے کہ بدذوقی کی نظر ہو چکے ہیں آپ۔ اگر اچھے شعر کی پذیرائی آپ نہیں کریں گے تو کیا میں بے بہر شعر پڑھوں، بے وزن شعر پڑھوں، میں مائک ادھر جاؤں کیا؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کو ہنساؤں، آپ کو لطیفہ سناؤں؟ اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ سلیقہ مندی کی چادر کو اپنے دوش محبت پہ رکھیں اور چہرہ ایسا ہو آپ کا کہ ہم پڑھیں تو محسوس ہو کہ واقعی اس میں محبت ہے، عقیدت ہے اور حضور اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کا رنگ نمایاں ہے۔ ایک قطعہ بارگاہ غریب نواز میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیں گے تب نہ پڑھا جائے گا۔ سنیوں کے دل سے خشک نہیں ہوتے، تازگی کا احساس ہونا چاہیے، چہرہ نکھرا رہنا چاہیے۔ وہ کسی اور کا جلسہ ہوتا ہے جہاں یعنی کوئی شگفتگی نہیں، کوئی یعنی بہار آفرینی نہیں اور کوئی لطف نہیں، کوئی بہار نہیں۔ اہل سنت کا جلسہ ہے اور یہ وہ جلسہ ہے اس علاقے میں خصوصی طور پر حضور شیر بہار کا فیضان جاری ہے کہ نہیں؟ مولانا جہانگیر صاحب قبلہ، مولانا مجاہد الاسلام صاحب واقعتاً مجاہد ہیں، 17 سالہ ان کی خدمات ہے جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مولانا قاری رضی احمد صاحب قبلہ ہیں، ماشاءاللہ، اللہ پاک ان حضرات کو سلامت رکھے۔ سب لوگ سرگرم ہیں، مبلغانہ سرگرمیوں کو ایک نئی جہت سے آشنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو کمی ہے ہمارے اندر، میں ایک قطعہ بارگاہ غریب نواز میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ سب کی طرف سے۔ ایک بہترین قطعہ ہے، تازہ قطعہ ہے، آپ کہیے تو پڑھتا ہوں۔ اور اسی قطعہ کے ساتھ ہم بہترین شاعر و سخنور مداح خیر الانام حضرت ذیشان غازی پوری جو بڑے بڑے جلسوں، کانفرنسوں، مشاعروں کی زینت بن رہے ہیں، انہیں میں پیش کر دوں گا۔ وقتوں کا صحیح استعمال ہوگا، جو آپ نے ترتیب بنائی ہے نا بہت زبردست ترتیب ہے، نہیں لوگوں کو خوش ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، رب کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر یہ جلسہ کامیاب ہوگا۔ آپ کے اندر اخلاص ہے، دین کا درد ہے تو انشاءاللہ جلسہ اسی امنگ کے ساتھ ہوگا۔ جو لوگ باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر حشمت صاحب جیسے لوگ بہت سرگرم ہیں، میں یہاں کے اکثر چہروں کو پہچانتا ہوں، کیوں نہ پہچانوں؟ سبحان اللہ، یہ سب حضور شیر بہار کی بارگاہ کے فیض یافتہ۔
4 مصرے نظر کرتا ہوں، ایک قطع۔ آپ حضرات اجازت دیجئے، مجھے زیادہ داد نہیں چاہیے، کم از کم آپ کے غریب نواز کا ذکر ہو تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تو آ جانی چاہیے۔ اتنا بھی نہیں کریں گے آپ کیا؟ ان کے ملک میں رہتے ہیں بادشاہوں کی طرح اور نہ وزیروں کی طرح، ہم تو درویش تھے آئے یہاں پیروں کی طرح، راج محلوں میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو ہم کو، ہم تو اجمیر میں رہتے ہیں فقیروں کی طرح۔ ابھی تو یہ تو یعنی ایک روش پیش کی ہے، ابھی تو شعر سنانا باقی ہے۔ جو شعر سنا رہا ہوں آپ حضرات تیار ہوں گے تب نہ سنایا جائے گا۔ یہ تو سرسری پڑھ کے دیکھا تو دیکھا کہ آپ کے اندر دم خم نہیں ہے۔ سنیے 4 مصرے اہل اسٹیٹ کی طرف سے۔ مولانا عارف مصباحی صاحب آگے آئے، مصباحی اور پیچھے رہ رہے ہیں۔ رات حضور سربراہ اعلیٰ کے ساتھ پروگرام تھا اورنگ آباد دارالعلوم حافظ ملت میں، مصباحی پہ 4 قطعات تحریر کیے، جامعہ اشرفیہ مبارک پور پہ 10 قطعات، میں سب سناؤں گا مگر پہلے رنگ تو چڑھ جائے، ہے کہ نہیں؟ سنیے بارگاہ غریب نواز میں مجھے بتا دیجئے میں پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، کس کی طرف سے پڑھوں؟ وہ غریب نواز کے نام پہ ذرا ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھائیے، کھل کے اٹھائیے۔ شرم کی بات کیا ہے اس میں؟ جن کے ملک میں رہتے ہیں ان کے نام پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یا رسول اللہ کہہ کے بتائیے، اس طرح ہاتھ اٹھائیے، اس طرح اٹھائیے، ذرا سا اٹھا کے رکھیے نا، بولیے یا رسول اللہ، بولیے سرکار کی آمد، آواز نہیں ہے، مختار کی آمد۔ کلمہ شریف کا ورد کیجئے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، زور سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنے پیارے ایک نواسہ کے حوالے کر دیا، اپنے ایک پیارے نواسہ کے حوالے کر دیا، ہم مریضوں کو مسیحا کے حوالے کر دیا، سرور کونین نے دے کر شہنشاہی کا تاج پورا ہندوستان خواجہ کے حوالے کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ محبوب گوہر اسلام پوری۔ علامہ کا لام اتنا لمبا مت کیجئے کہ سچ مچ میں علامہ نظر آنے لگے آدمی۔ شکریہ اللہ۔ ادھر سے اور تھوڑی سی کوشش کر لیں آپ حضرات، تھوڑی سی کوشش، بولیں آپ، کیوں نہیں بولیں گے؟ اپنے آقا کے نام پہ ہی تو لب کھولنا۔ ایک قطعہ اور میرا مشہور قطعہ ہے، اکثر جلسوں میں پڑھا جاتا ہے، اکثر ریاستوں میں پڑھا جاتا ہے، نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتا ہے۔ ادھر سے میرے بازو کو مضبوط کیجئے آپ، نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتا ہے وہ آندھیوں میں بھی رستہ۔ آگے کیا ہونا چاہیے؟ جلسہ سنتے ہیں تو شعر بھی تو ماشاءاللہ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بھی محبتوں کا نذرانہ لے کر تشریف لے آئے ہیں۔ نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتا ہے۔ شمس عالم بھائی ماشاءاللہ، یہاں کے نوجوان اس وقت جو بیدار ہو رہے ہیں نا، مدرسے کے حوالے سے، فلاح ملت ٹرسٹ کے حوالے سے، یوں تو یعنی کئی محلے مگر اجتماعیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ لوگ اس محلے سے۔ اللہ پاک اس مدرسے کو سلامت رکھے اور آپ حضرات اور نوجوانوں کا جو عزم ہے اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتا ہے وہ آندھیوں میں بھی رستہ نکال لیتا ہے۔ میرے نبی کا جو بیٹا ہے ایک معین الدین، وہ پورا ملک اکیلے سنبھال لیتا ہے۔ بہت عمدہ بھائی، اتنا اچھا شعر تھا۔ ہمارے ایڈوکیٹ وکیل صاحب اس قدر محنتیں اور محبتیں پیش فرما رہے ہیں۔ میں قاری ذیشان غازی پوری سے گزارش کرتا ہوں، صرف یہ گزارش آپ سے نہیں، ہر آنے والے ثنا خان سے میں نے پہلے ہی گزارش کر دی کہ وقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، چونکہ یہ ایک دینی مذہبی جلسہ ہے، بڑے حساس دانشور قسم کے لوگ، اچھے لوگ اس جلسے سے تعلق رکھتے ہیں، تو تشریف لائیں حضرت ذیشان غازی پوری۔ یہ شعر پڑھ دوں کہ فکر و فن کی چاک چادر کو رفو کر کے لیا۔ قاری صاحب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شعر دھیرے سے پڑھا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہلکا ہی ہے، اور زور سے کچھ نہیں دھکا لگا دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں واہ 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 کیا واہ۔ ایک شاعر پڑھ رہے تھے افضل مظفر پوری صاحب، اور چھوٹے والے ہلچل سیوانی کے مائک پر ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ شعر پڑھ رہے تھے، پڑھنے ہی نہیں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے، پڑھنے ہی نہیں دے رہے تھے، جب شروع کیا تو کہا واہ واہ کیا بات ہے چھوٹے والے مائک سے، تو شاعر صاحب نے کہا کہ چپ رہو کوئی بات نہیں ہے۔
تو دیکھیے نوجوان آ رہے ہیں نا انشاءاللہ دیکھیے گا ابھی تو رنگ چڑھ رہا ہے. میں حضرت قاری ذیشان غازی پوری سے گزارش کرتا ہوں فکر و فن کی چاک چادر کو رفو کر کے لیا. شعر سننے سے داد مت دیجیے گا. فکر و فن کی چاک چادر کو رفو کر کے لیا, آئینے کو آئینے کے روبرو کر کے لیا, خوشبوؤں نے میرے دونوں ہاتھ کے بوسے لیے, مصطفیٰ کا نام جب میں نے وضو کر کے لیا. حضرت ذیشان غازی پوری تشریف